سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جس اہتمام سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی انسانوں کی جو ابتدا ہے اس کا ذکر جس اہتمام سے کیا جا رہا ہے، پورے قرآن میں کسی اور مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر اس انداز سے نہیں کیا گیا. تو جو انعام و اکرام انسان پر کیے گئے ان میں سے ایک اکرام یہ ہے کہ ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تو وہ شان ہے کہ انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں سے بھی بلند و بالا مقام عطا فرمایا. یہ پورا واقعہ بہت ساری باتوں کو بیان کرتا ہے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان، تیرا منصب تو یہ ہے، تجھے تو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ تو ایسا بن جائے کہ تیرا مقام و مرتبہ ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور بلند ہو. لیکن اگر تو اس طرح نہیں بنتا اور رب کی فرما برداری نہیں کرتا تو پھر ذرا سوچ کہ تیرا مقام جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ انسان اگر رب کی فرما برداری کرے اور مقام پا جائے تو فرشتوں سے اعلیٰ مقام پاتا ہے، اور اگر وہ رب کی فرما برداری نہ کرے اور کفر اختیار کرے تو فرمایا جانوروں سے بدتر ہے. تو یہ مقام و مرتبہ ہمیں سمجھایا گیا. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے، یعنی جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی پیدائش سے جو ہمارا دشمن ہے شیطان، اس کے متعلق بیان کیا گیا. اور یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی مقام پر ریپیٹ کیا گیا. اس لیے ریپیٹ کیا گیا تاکہ ہم اسے یاد رکھیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں مقام و مرتبے تک پہنچنے نہیں دیتا، یہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے. تو ہمیں اس دشمن سے ہوشیار رہنا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَمَنِ اور اذ مانے جب. اس کا ظاہری مطلب تو جب ہے، لیکن جب بھی اذ ہوتا ہے تو اس پر ایک فعل محذوف ہوتا ہے اذکر. اذ بغیر اذکر کے نہیں ہوتا. تو جب بھی اذ ہوگا تو اذکر کے معنی خود بخود پیدا ہوں گے، یعنی اے محبوب آپ یاد کیجئے جب. قال کہا، رب کا آپ کے رب نے. اور یہ اذ بتا یہ رہا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرما رہا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ کا نور ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس واقعے کو وہ جانتا بھی ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ اولین اور آخرین کا علم آپ کو عطا فرمایا، اور اس طرح علم عطا فرمایا کہ اولین اور آخرین کے واقعات آپ کو عطا فرما دیے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے محبوب اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اولین اور آخرین کا علم اس طرح عطا فرمایا کہ جو چیز ہو چکی، جو ہونے والی ہے، اللہ نے وہ واقعہ اپنے محبوب کو دکھا دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب فرمایا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے فرمایا، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن نائب. خلیفہ، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ
وقت کا جو بادشاہ ہو تو اس بادشاہ کے احکام کو بادشاہ کے حکم سے جاری کرنے والا، اس کے جو اختیارات ہوں گے، جو اس کے تصرفات ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ کے معنی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جیسے ایک ملک کا بادشاہ ہے تو اس کی طرف سے جو نائب ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو، وہ جو بھی حکم صادر کرے گا وہ در حقیقت وہ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوگا، اور اس کے جو اختیارات ہوں گے وہ بادشاہ کی طرف سے دیے ہوئے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر تو بادشاہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اول تو بادشاہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، تو وہ مختلف علاقوں میں اپنا نائب مقرر کرتا ہے جو اس علاقے میں جا کر اس بادشاہ کے احکامات کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ کہ خلیفہ کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ دنیا سے چلا جائے یا بادشاہ بیمار ہو جائے تو اس کی طرف سے وہ حکومت سنبھالتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، تو اللہ رب العالمین کو خلیفہ کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کو خلیفہ کی حاجت ہے۔ یہ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ وہ حاجت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات بندوں تک، یہ اللہ کے جو خلفاء ہیں یعنی انبیاء، اللہ کے احکامات اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچائیں، تو بندے ڈائریکٹ یہ احکامات پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو بندوں کو ضرورت ہے، اللہ رب العالمین اس ضرورت سے پاک ہے۔ تو خلیفہ کا یہ معنی ہے اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچائیں، اور بندے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ان میں وہ صلاحیتیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا فرمایا جو زمین پر اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس وقت اردو میں بہت ساری ایسی تفاسیر پائی جاتی ہیں کہ جس میں تفسیر کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے، اور وہ تفسیر نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت وہ تحریف مانوی ہوتی ہے کہ انسان کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ اور پھر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز یہودی نے لکھی ہوتی، عیسائی نے لکھی ہوتی تو ہم فوراً پکڑ لیتے۔ یہ لکھنے والے وہ ہیں جو اسکالر کہلاتے ہیں، یہ لکھنے والے وہ ہیں کہ جن کا تعلق مذہبی گروہ سے ہے۔ اور پھر زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائے، وہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، وہ وہاں سے آ رہا ہو اور وہ پلین میں بیٹھنے لگے تو اس کے ہاتھ میں ایک جو قرآن دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ آپ پڑھیے گا، اس میں اردو میں ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، اور اس تفسیر میں گمراہ کن باتیں ہوں، تو بتائیے اس سے بڑا خطرناک وار اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس ترجمے میں اللہ کی توہین بھی کی گئی ہے اور رسول اللہ کی بے ادبی بھی کی گئی ہے۔ ابھی آپ سن چکے اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ مذاق کرتا ہے، یہ رب العالمین کی توہین اور بے ادبی ہے۔ ہم کسی بزرگ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ بزرگ مذاق کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے رشتہ داروں کے پاس اگر یہ ترجمہ ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، وہاں پر ترجمہ اس طرح کیا گیا، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کئی استغفر اللہ، تو اس کا ترجمہ اس طرح کیا، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اسی طرح اس پوری تشریح کے اندر جو سعودی عرب سے قرآن پاک دیا جاتا ہے، اس میں پوری تشریح کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور باقی سارے مسلمان مشرک ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، بدعتی ہیں۔ اور اس نے لکھا ہے اسی پہلے پارے کی جو تشریح میں لکھا، اور جہاں پر 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس کی تشریح میں لکھا کہ امت محمدیہ کی اکثریت مشرک ہو چکی ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سارے مشرک ہیں۔ تو آپ بتائیے
کہ جو سعودی عرب سے قرآن پاک تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک، کافر، مرتد، بدعتی کہا جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس عقیدے پر ہیں وہ صحیح اور باقی جو ہمارے عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، تو ہم بتائیے یہ ترجمہ جب تقسیم کیا جائے گا، یہ تشریح جب تقسیم ہوگی تو فتنہ فساد تو ہوگا۔ مسلمانوں میں اتحاد کیسے قائم ہوگا کہ جب آپ امت مسلمہ، امت محمدیہ کی اکثریت کو کافر، مشرک، بدعتی کہیں گے تو نفرتوں کے بیج تو بوئے جائیں گے۔ تو یہ ترجمہ تقسیم کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے۔ یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سازش ہے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہوں، فرقہ بندی پیدا ہو، اور پھر اس میں انہوں نے ہر چیز کو جہاں پر بھی اللہ کے ولیوں یا نبیوں کی شان کا ذکر ہے وہاں پر انہوں نے جو توڑنے اور مڑوڑنے کی کوشش کی ہے، یعنی وسیلے کا بالکل صریح انکار، یہاں تک کہ یہ لکھتے ہیں کہ جو یہ کہے اے اللہ تو حضور کے وسیلے سے مجھے بخش دے وہ کافر، مرتد، واجب القتل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ بتائیے کہ اس طرح اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو نفرتوں کی آگ تو اور بھڑکے گی۔ اور اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مکے سے مدینے جائیں اور اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں رسول اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں تو آپ مشرک ہو گئے، آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، اب کافر ہو گئے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ مسلمانوں کی اکثریت جب بھی مدینے جاتی ہے تو یہی نیت کرتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک گناہگار حاضر ہو رہا، تو کیا اتنی سی بات پر مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا جائے، کافر کہہ دیا جائے؟ حالانکہ آپ سن چکے تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان پر جھوٹا شرک کا الزام لگائے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر بھی خلیفہ جو ہے، تمام مفسرین جو مستند ہیں انہوں نے یہی لکھا 1400 سال میں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور اس کے خلیفہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا اور وہ اللہ کے احکامات دنیا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ جس ترجمے اور تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں لکھا خلیفہ کا ترجمہ نائب نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی قوم میں پیدا کرنے والا ہوں جو زندہ رہیں گے، پھر مر جائیں گے، پھر دوسرے ان کی جگہ آ جائیں گے۔ اگر صرف یہی بات تھی تو فرشتوں نے یہ تمنا کیوں کی کہ اے اللہ تو ہمیں خلیفہ بنا دے؟ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے، صرف قیامت کے دن انہیں موت آئے گی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے گا، اتنی لمبی زندگی ملے گی۔ تو ان کو زمین پر جا کر اگر خلیفہ کے یہ معنی ہوتے کہ ایک ایسی قوم پیدا کر رہا ہوں جو زمین پر رہے گی اور پھر وہ چند عرصے کے بعد مر جائے گی، پھر دوسرے لوگ اس کی جگہ پر آ جائیں گے، اس طرح ہوتا ہے کہ باپ مرتا ہے تو بیٹا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اگر صرف یہی معنی ہوتے تو فرشتوں نے یہ تمنا کیوں کی، جیسا کہ تفاسیر میں موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مالک و مولا یہ تو زمین میں فساد کریں گے، یہ مطلب یہ تھا کہ مالک و مولا تو انہیں خلیفہ نہ بنا، ہمیں خلیفہ بنا کیونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ آگے ذکر ہے۔ تو یہ معنی کرنا خلیفہ کا یہ قرآن کی بھی تحریف ہے اور احادیث طیبہ کی بھی تحریف ہے، اور 1400 سال میں جو تفاسیر کی گئی اس کے بجائے اپنی رائے سے تفسیر کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو قرآن میں اپنی رائے سے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے یہ کیوں فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مشورہ لینے سے پاک ہے، اسے مشورے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، وہ اجازت لینے سے پاک ہے۔ تو پھر فرشتوں سے کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے فرمایا تاکہ فرشتے اس کی حکمت دریافت کریں، اور پھر جب وہ پوچھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ بتانے کے لیے تاکہ فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔
فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ انہا اجسام لطیفۃ قادرۃ علی التشکل باشکال مختلفہ۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن کے جسم بڑے لطیف ہوتے ہیں اور وہ اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ کی عطا سے مختلف شکلوں میں وہ ظاہر ہو سکیں۔ لا یراہم ما ہم علیہ الا ارباب النفوس القدسیہ، اور ان کی اصل جو حالت ہے اسے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، انبیاء دیکھ سکتے ہیں اور وہ اولیاء دیکھ سکتے ہیں جو خاص مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ قالو، فرشتے بولے، اتجعل فیہا، حمزہ زبر آ مانے کیا، تجعل اے اللہ تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد اسے، یفسد جو فساد کرے گا، فیہا زمین میں، ویسفک الدماء اور وہ خون بہائے گا۔ یفسد مانے فساد کرے گا اور یسفک مانے بہائے گا، الدماء مانے خون۔ اے مالک و مولا تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اصل میں یہاں پر فرشتوں کو سمجھنے میں شبہ ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ سارے انسان اللہ کے خلیفہ ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام و مرتبہ تو صرف انبیاء کو دیا، اور پھر انبیاء کے وسیلے سے یہ خلیفہ ہونے کا مقام اولیاء کاملین کو، علماء ربانیین کو دیا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر خطا سے محفوظ پیدا فرمایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا، محفوظ رکھا، خصوصاً انبیاء کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ جہاں تک فساد کا تعلق ہے، خون بہانے کا تعلق ہے، تو وہ تو لوگ کریں گے، لیکن وہ خلافت کے مقام اور مرتبے پر فائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ انسان فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ تو اس کی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہو سکتا ہے انہیں بتا دیا ہو، یا ہو سکتا ہے انہوں نے لوح محفوظ پر پڑھ لیا ہو، یا فرشتوں نے یہ قیاس کیا اس پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا تو آسمانوں میں فرشتوں کو بسایا اور زمین میں جنات کو بسایا۔ جنات آپس میں لڑنے لگے اور بہت خون ریزی کی، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین سے نکال دو، تو فرشتوں نے جنات کو پہاڑوں میں اور جزیروں میں ڈھکیل دیا۔ جب انہوں نے دھکیل دیا، پہاڑوں میں اور جزیروں میں دھکیل دیا، تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ جس طرح جنات نے فساد کیا، خون بہایا، اسی طرح اب انسان بھی کریں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ انسان کو بھوک بھی لگے گی، اسے کھانے کی ضرورت بھی ہوگی، اس میں نفسانی خواہشات بھی ہوں گی، اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت بھی ہوگی۔ فرشتے جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا، نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ ہی ان میں نفسانی خواہشات ہیں، نہ غصہ ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایسا انسان پیدا کیا جائے گا جس میں غصہ بھی ہوگا، غضب بھی ہوگا، نفسانی خواہشات کا بھی وہ مرکز ہوگا اور بہت سارے معاملات ہوں گے، تو پھر وہ روٹی کے لیے، وہ خوراک کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرے گا اور فساد ہو جائے گا۔ اور ہم ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیدا کیا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہمیں ہر قسم کی آلائش سے، بھوک سے، پیاس سے، سونے سے، نیند سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ انسان میں یہ سارے عوامل ہیں، لیکن غصہ نہ ہو اور کوئی غصہ نہ کرے تو وہ کمال نہیں جو غصہ انسان کے جسم میں رکھا جائے لیکن وہ غصے پر کنٹرول کر لے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرے، بھوک اور پیاس بھی ہو لیکن رمضان کا روزہ بھی رکھے، مال کی محبت بھی ہو لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کر دے، تو اسے جو مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب وہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے تو عام فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ
تیری حمد کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے۔ انسانوں کے فساد کا ذکر اور پھر اپنی عبادت کا ذکر اس لیے تھا کہ فرشتوں نے زبان سے تو نہیں کہا، لیکن مراد یہ تھی اے اللہ تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا دے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ فرشتوں نے خلیفہ بننے کی تمنا کیوں کی، وہ تو معصوم ہے، تو اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں۔ خلیفہ بننا یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالی کی طرف سے، تو ہر انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، اس کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا قرب پائے اور اللہ کی طرف سے بڑے بڑے اعزازات پائے۔ تو یہ تمنا جو تھی وہ بالکل درست تھی کہ انہوں نے چاہا کہ اللہ کا ہمیں قرب ملے اور وہ خاص مقام ملے کہ جو خاص مقام اللہ نے اپنے خلیفہ کے لیے رکھا، کہ نبیوں کا درجہ تمام فرشتوں سے، یہاں تک کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان سے بھی بلند و بالا ہے۔ وَعَلَّمَ، اور سکھائے اللہ نے، وہ مانے اور، علم مانا سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلھا، تمام نام، اللہ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں نام سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں موجود تھیں اور جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، ہر چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا، اور ہر زبان میں، ہر بولی میں اس کا نام، اس کی خاصیت، اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کے اثرات، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ثم، پھر، عرضہم علی الملائکہ، عرضہم میں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سامنے کر دیا، علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں رکھیں۔ فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ یعنی تمہارا یہ کہنا اگر درست ہے کہ انسان خلیفہ بننے کا حقدار نہیں، تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو دیکھو میں نے آدم علیہ السلام کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو علم ملا، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ دیا تو اللہ نے، تو فرشتوں کو یہ فرمانا کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ ساری چیزیں بتا دیتا تو وہ بھی بتا دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اے فرشتوں، میں جسے اپنا خلیفہ بناؤں گا اسے میں مقام و مرتبہ دوں گا، علم عطا کروں گا، اور جسے میری معرفت کا علم مل جائے گا وہ کبھی میری نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو تمہارا یہ خیال تھا نا فساد ہوگا، تو میرے خلفاء فساد نہیں کریں گے کیونکہ میں انہیں وہ مقام و مرتبہ دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ رکھا، اس میں باسماء ہؤلاء، تمام چیزوں کے نام، جو چیزیں ہیں، جو آنے والی ہیں، سب چیزوں کے نام۔ اور مفسرین نے کیا فرمایا؟ سب چیزوں کے نام ہر زبان میں، ان کے اثرات، ان کی خاصیتیں، ان کا نفع نقصان سب سکھا دیا آدم علیہ السلام کو۔ تو اس سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں انبیاء کو صرف اور صرف شریعت کے احکام آتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو رسول اللہ کے علم کو بھی چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی اولین آخرین کا علم نہیں تھا، حضور کو بھی صرف شریعت کے احکام پتہ تھا۔ تو اب بتائیے کہ اگر نبی کے لیے شریعت کے احکام ہی جاننا ضروری ہے اور اس کے علاوہ اللہ علم نہیں دیتا،
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام کیوں سکھائے گئے؟ جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بہت سارے علوم عطا کیے، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے جو کچھ بھی کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی عمل کیا، مثلا آپ کی جو سنتیں ہیں، سونے کی سنت، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، آپ کے ارشادات، تو ہم یہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ قیامت تک سائنس چاہے کتنی بھی ترقی کرے، وہ رسول اللہ کی کسی سنت کا نقصان ثابت نہیں کر سکتی، اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا کہ سائنسدان علم حاصل کرتے رہیں، دنیا گزر جائے، وہ اس علم کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے ایک سازش ہوئی کہ انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ نبی تو صرف شریعت کے احکام بتانے کے لیے، تو اس لیے حضور کی احادیث طیبہ یا حضور کی سنتیں اگر تمہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ سائنس سے ٹکرا رہی ہیں تو سائنس پر عمل کرو، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش تھی جس میں بعض مسلمان جو ہے مبتلا ہو گئے، اور وہ بیچارے نام نہاد مسلمان یہ کہنے لگے کہ حضور کو تو شریعت کے مسائل کے علاوہ کچھ علم نہیں، حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان میں وہ حکمتیں ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ آپ کا جو فرمان ہے سائنس وہ ترقی کرتی رہے، لیکن وہ آج اگر حضور کے فرمان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی تو کچھ عرصہ گزرے گا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، کئی چیزوں کو وہ نہیں مانتے تھے لیکن آج مانتے ہیں، اور پھر کئی صدیاں گزریں گی، بہت ساری وہ حکمتوں کو سنتوں کو مان لیں گے۔ قالو، فرشتے بولے، سبحانک، پاکی ہے تجھے، فرشتے بولے سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ ان فرشتوں کو ان ناموں کی خبر دے دیں۔ فلما، پھر جب، انبأہم باسمائہم، اللہ تعالی نے جب حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے خبر دی، انبأ، آدم علیہ السلام نے خبر دی فرشتوں کو باسمائہم، ان ناموں کی۔ قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، یعنی میرے بتائے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا، وَأَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ انسان فساد کرے گا، وہ بھی میں جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا رکھے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں، یعنی جو تم کہنا چاہتے تھے اور زبان سے نہ کہہ سکے کہ اے اللہ تو ہمیں خلیفہ بنا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تم سب سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عبادت کی نیت سے سجدہ ہو، کسی کو الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر سجدہ ہو، یہ تو پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں۔ دوسرا سجدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم میں، تو عبادت کا جو سجدہ ہے وہ پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے تعظیم کا سجدہ، وہ پہلے جائز تھا اور ہماری شریعت میں منع کر دیا گیا، لیکن یہ شرک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسے شرک نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک وہ ہوتا ہے جو ہر دور میں شرک رہا، شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ پہلے شرک جائز تھا اور بعد میں وہ
شرک بن گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ شرک کے معنی ہے کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، اور کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا وہ ہر دور میں حرام ہے، شرک ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو سجدہ تعظیمی یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے اس شریعت میں۔ تو لہذا اگر کوئی تعظیم کا سجدہ کسی کو کرے گا تو وہ کافر مشرک تو نہیں ہوگا، مگر سخت گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ہاں، فرشتوں نے وہ سجدہ کیا تعظیم کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا وہ بھی تعظیمی سجدہ تھا۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا اور اس نے حضور کو سجدہ کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی سجدہ کریں، یہ تو جانور ہو کر سجدہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز کرتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو تعظیمی سجدے سے رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کے درمیان موجود تھا تو جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو ہر چیز نے سجدہ کیا۔ تو ابلیس لعین اس پر بھی سجدہ کرنا لازم تھا لیکن اس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں اور اس کی خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمۃ تفسیر قرطبی میں پہلی جلد صفحہ نمبر 295 پر لکھتے ہیں کہ ابلیس لعین کا پہلے جو نام تھا وہ عزازیل تھا سریانی زبان میں، اور عربی زبان میں اسے حارث کہتے تھے۔ اس کی عمر بہت لمبی تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس نے 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی، زمین اور آسمان کے ہر چپے پر سجدہ کیا۔ جنت کا یہ خازن تھا، آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا، آسمان و زمین پر اس کی سلطنت تھی، علم میں اور عبادت میں یہ فرشتوں سے زیادہ تھا، آسمان سے زمین تک کے معاملات کا محافظ و منتظم تھا، ہر آسمان پر اس کا الگ نام تھا، اور لوح محفوظ پر جو اس کا نام لکھا تھا مردود، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کی بھی ادبی توہین کا اعلان نہیں کیا، یہ توحید کا ماننے والا تھا اور اس نے توحید کا انکار نہیں کیا۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس لعین نے اللہ کا حکم نہیں مانا لہذا اس کی 6 کروڑ سال کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئیں۔ تو دیکھیں ہم بھی تو کتنے اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے، لیکن اگر کوئی اللہ کا حکم نہ مانے تو وہ گناہ ہے، لیکن باقی ساری عبادتیں تو برباد نہیں ہوتے۔ تو اللہ کا حکم نہیں مانا یہ بات تو ضرور ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس نے حکم بھی نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کی۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم سے اس نے انکار کر دیا، بے ادبی کی، تو 6 کروڑ برس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئیں، مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر ہے، تو یہ واقعہ درس یہ دیتا ہے کہ اے بندوں، تم اپنی عبادت پر اور اپنے علم پر غرور نہ کرنا، تمہاری عبادتیں ابلیس لعین جیسی عبادتیں نہیں ہو سکتی، اگر میرے نبی کی ادنا سی بھی گستاخی ہو گئی تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو نبی کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں یہ واقعہ نبی کی شان بتانے کے لیے، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جب آدم علیہ السلام کا قصہ وہ بیان کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، خطا کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور کیا کچھ وہ کہتے ہیں۔
تو سوچیں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے برباد ہوا، اور وہ اپنے آپ کو مفسر سمجھتے ہیں اور تفسیر کرتے ہوئے غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی توہین کر کے خود بھی ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ وقلنا، اور ہم نے فرمایا، یا آدم اسکن، اے آدم آپ رہیے، انت وزوجک، اور آپ کی بیوی رہے، الجنت، جنت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آپ جنت میں داخل ہوئے۔ آپ سو رہے تھے تو آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے برابر ایک خاتون کو دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں تو نیند نہیں آتی، تو آپ جنت میں کیسے سوئے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی، لیکن یہ معاملہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور لوگ پھر جنت میں جائیں گے، اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب موت بھی نہیں ہے اور اب نیند بھی نہیں ہے، کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی ایک طرح سے بہن ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت حوا وہ پیدا ہوئیں، اور بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 469 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور بائیں پسلی میں بھی جو سب سے اوپر والی جو پسلی ہے، جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ تو جب آپ پیدا ہو گئیں تو آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ جنت میں رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، اس جنت سے، رغدن، بلا روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں سے آپ دونوں چاہیں، شئتما آپ دونوں چاہیں، ولا تقربا، اور نہ قریب جائیں، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ یہ درخت کون سا درخت تھا؟ یہ اللہ بہتر جانے۔ 3 قول ہیں، زیتون کا درخت، گندم کا درخت یا انگور، اور حقیقت حال کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس درخت کے قریب گئے تو آپ دونوں ہو جائیں گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے آپ دونوں ظالم ہو جائیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی اس درخت کو کھانے کے بعد، تو آپ نے بھی اس طرح کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ مسئلہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جس طرح خطاب کرے وہ رب ہے، اور وہ نیک بندے رب کی بارگاہ میں جس طرح عاجزی کریں وہ بندے ہیں۔ ہم اگر کہیں گے تو بے ادبی کا ہمیں اختیار نہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ کوئی ان دونوں آیتوں کو بنیاد بنا کر کہے کہ اللہ نے فرمایا کہ درخت کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور حضرت آدم نے بھی کہا کہ اے اللہ، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ظالم تھے۔ تو مفسرین نے فرمایا جو یہ کہے گا فوراً کافر ہو جائے گا، اور اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم یہ بات کہہ سکیں۔ صرف قرآن کا درس دیتے ہوئے، احادیث پڑھتے ہوئے تو ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اسے سند اور دلیل ہم نہیں بنا سکتے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی، عنہا، اس درخت کے بارے میں۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو یہ کیسے جنت میں پہنچ گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام سے گفتگو کیسے کی؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس چیز کو بیان کیا ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور قرآن میں جو یہ واقعہ بیان کیا گیا اس واقعے کا جو مقصد ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ باقی فضول بحث سے ہمیں منع کیا گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقت حال کو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی کنفرم بات نہیں کی جا سکتی کہ شیطان نے جنت میں اندر جا کر یہ بات کہی یا جنت کے باہر کھڑے رہ کر آواز دی۔ تو مفسرین نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا ہو،
اور اس نے آواز دی ہو اور وہیں کھڑے کھڑے گفتگو کی یا ہو سکتا ہے یہ چوروں کی طرح چھپ کر گیا ہو سکتا ہے یہ کسی جانور کی صورت میں داخل ہوا ہو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جانے دیا ہو کیونکہ یہ ایک تقدیر کا فیصلہ تھا. بعض کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر گیا، لیکن یہ بھی کوئی مضبوط روایت نہیں ہے. اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس نے خود تو پیغام نہ دیا، یعنی خود ڈائریکٹ جا کر نہ کہا بلکہ اپنے چیلوں کے ذریعے پہنچایا. تو یہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن کوئی بھی روایت جو ہے وہ مستند نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. تو لہذا ہم یہی کہتے ہیں اللہ ہی جانے کہ اس نے کس طریقے سے گفتگو کی. خیر یہ بات ضرور ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ درخت کھا لیں. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ درخت کیوں کھایا؟ تو اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی. ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو یہ حکم تحریماً تھا، یعنی اس درخت کے قریب جانا حرام ہے. لیکن اس حکم میں کوئی ایسی بات خاص نہ تھی کہ جس سے ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تحریماً فرمایا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ درخت اگر آپ کھائیں گے تو اس سے جو ہے آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ نہ کھائیں تو آپ کے حق میں اچھا ہے. کیونکہ لفظ ظالمین عربی میں بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے، تو اس سے بھی کوئی بات واضح نہیں ہوتی. تو کہا کہ یہ تحریماً حکم تھا اور آدم علیہ السلام اسے تنزیہاً سمجھے. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب مت جائیے گا، تو آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب نہ گئے. آپ نے دوسرا درخت کھایا، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی کہ یہ درخت اور اس کی جن سے، اس کی قسم سے جتنے درخت ہیں ان میں سے کسی کے قریب مت جائیے گا. مثلا اگر یہ گندم کا درخت تھا تو فرمایا اس پودے کے قریب مت جائیے گا. تو آدم علیہ السلام نے خیال کیا یہ پودا منع ہے، لیکن در حقیقت آپ کو منع تھا ہر قسم کے گندم کے درخت. ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. تو آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمایا اس لیے ہوا کہ آدم علیہ السلام کو 500 برس جنت میں ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا پیدائش سے پہلے، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام تو زمین میں خلیفہ تھے، تو جنت سے نکلنا تو ضرور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا. لیکن جو زیادہ مستند قول ہے وہ یہ کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے ہٹ گئیں. اور یہ بھلایا کیوں گیا؟ جیسے ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور بھول کر کھا پی لیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھلایا کیوں گیا؟ جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے ان کا عزم نہ پایا، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو بھلایا کیوں گیا؟ تاکہ آپ یہ درخت کھا لیں اور تاکہ آپ زمین پر جائیں، چونکہ زمین پر آپ اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ یہاں پر ازلہ کے الفاظ ہیں، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور ازلہ جو ہے الذلہ فی الاصل استرسال الرجل من غیر قصد. ذلہ کہتے ہیں پاؤں کا پھسل جانا بغیر ارادے کے. تو انسان خود جان بوجھ کر پھسلتا نہیں ہے، بغیر ارادے کے پاؤں پھسل جاتا ہے. تو فَأَزَلَّ کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس درخت کو نہیں کھایا. تو جب ایسا نہیں کیا تو آپ کا یہ گناہ بھی نہیں، آپ کی خطا بھی نہیں، کوئی جرم نہیں. اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور اس پر حضرت علامہ قرطبی علیہ الرحمہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے، انہم معصومون من الصغائر کلھا، کہ کبیرہ گناہ تو کبیرہ گناہ ہے، انبیاء تو صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہیں. تو اس لیے یہ ساری باتیں ہیں. جب یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے جرم کیا، یہ آدم علیہ السلام کی صریح توہین اور بے ادبی ہے.
فَأَخْرَجَهُمَا، پس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا، مما وہاں سے، کانا فیہ جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم سب، اہبطوا جمع کا صیغہ ہے اور یہاں دو تھے اور عربی میں جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، تو فرمایا اہبطوا کے معنی یہ ہے کہ آدم اور حوا آپ دونوں بھی اتریں اور آدم علیہ السلام کی پشت میں جو نسل رکھی گئی ہے، جو اولاد ہے وہ بھی اتر جائے، یعنی آپ سب نیچے اتریں۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، یعنی یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ جنت سے ہمیشہ کے لیے آپ نہیں نکلے، زمین پر جائیں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر دوبارہ آپ سب جو مومنین ہوں گے، جو اللہ کے فرمانبردار ہوں گے، آپ کی اولاد میں وہ سب دوبارہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض مفسرین نے بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا جنت میں آدم علیہ السلام تھے، اگر آپ ہمیشہ جنت میں رہتے تو آپ کی پشت میں مومنین بھی تھے اور کافر بھی تھے آپ کی اولاد میں، تو آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا تاکہ کافر اور مومنین جدا جدا ہو جائیں اور پھر آدم علیہ السلام اور مومنین دوبارہ جنت میں داخل ہو جائیں اور کافرین جو ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں۔ تو کہا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، وہ متاعن الہین، متاعن سامان برتنا، الہین ایک وقت تک، یعنی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، پھر تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ فتلقى آدم من ربه، تو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، تلقى فتلقى سیکھ لیے، من ربه اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، یعنی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور بڑی لمبی دعائیں کی، 300 برس تک آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، خطا آپ کی نہیں تھی، گناہ آپ کا نہیں تھا، لیکن عاجزی اور انکساری تو دیکھیں، 300 برس تک اتنا روئے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے آج تک وہ روئی ہے اور قیامت تک جو روئے گی، سب کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو اس سے زیادہ ہیں۔ 300 برس تک آپ شرم کے مارے اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے۔ یہ حال ہے اللہ والوں کا کہ بھول ہو گئی، یعنی آپ کو بھلا دیا گیا اور ایک کام ہو گیا، اس پر اتنا افسوس، اور ہمارا حال یہ کہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں پھر بھی رونا نہیں آتا، یہ دل کی سختی ہے۔ تو آپ کو چند کلمات اللہ نے سکھا دیے، آپ نے کئی کلمات کہے، جس میں سے قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ان کلمات کو بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ احادیث طیبہ میں اور بھی بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے، اور سیدھی سی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے 300 برس تک صرف یہی ایک جملہ نہیں کہا ہوگا، بلکہ مفسرین نے فرمایا کلمات جو ہیں اس سے مراد ہے کئی جملے، کئی کلمات اور بہت ساری دعائیں آپ نے مانگی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ آپ نے رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے ایک انسان کسی چیز کو نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن نہ ماننا اور چیز ہے اور جھوٹا الزام لگانا اور چیز ہے۔ سعودی عرب سے جو قرآن پاک اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس میں اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو حضور کا وسیلہ دیا اس کی جتنی روایتیں ہیں سب موضوع ہیں۔ موضوع کا مطلب جھوٹی من گھڑت روایتیں ہیں اور بے سند ہے، یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن بزرگوں نے یہ روایت لکھی سب جھوٹے ہیں، من گھڑت باتیں لکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے جو اللہ کے نیک بندوں پر اتنا بڑا الزام لگا، کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا،
بغیر حوالے کے جملہ کہہ دیا. کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہے، یعنی دعا کے اندر حضور کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہے. تو اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے تمام اللہ کے نیک بندوں کو جھوٹا موضوع، من گھڑت، جھوٹی روایت گڑھنے والا کہہ دیا. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ روایت کن کن بزرگوں نے لکھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی تو عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جنت کے ہر پتے پر لکھا ہوا دیکھا، حوروں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا دیکھا. تو آپ نے جان لیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، اس سے بھی بڑی تکلیف ہے. اور سعودی عرب میں بعض ایسے نادان لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ہم کلمہ پڑھیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. ہم نے کہا بھائی کیوں شرک ہو گیا؟ کہا تم نے اللہ کا نام اور محمد کا نام ایک ہی آواز میں پڑھا. ہم نے کہا بھائی کیسے پڑھیں؟ تو کہنے لگے اس طرح پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا ہم محمد رسول اللہ چوروں کی طرح نام لیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ بہت آہستہ کہو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور محمد الگ الگ ہے. تو ہم نے کہا اچھا چلیں، پڑھنے میں تو آپ نے فرق کیا، لکھنے میں فرق کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا اللہ بڑا لکھو، محمد چھوٹا سا لکھو. یہ ان کی نادانیاں ہیں، یہ بدعت ہے. ایسی سوچ نہ صحابہ میں تھی، نہ اولیاء کاملین نے، کسی نے ایسی بات نہیں لکھی کہ بھئی جب کلمہ پڑھو تو محمد رسول اللہ آہستہ پڑھنا ورنہ شرک ہو جائے گا، اور لکھو تو اللہ کا نام اوپر لکھنا اور محمد کا نام چھوٹا سا نیچے لکھنا. یہ نہ کبھی صحابہ نے کہا نہ تابعین نے، یہ ان کی اپنی رائے. یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کا وجود 1400 سال میں نہیں ملتا. تو شام سے ایک شیخ محدث شیخ عبدالعزیز آپ تشریف لائے، تو آپ نے کہا کہ میں نے ایسے ہی ایک شخص سے کہا کہ بھئی پڑھو ذرا کلمہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا بھئی اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ بولے یہ تو برابری ہو جائے گی، اللہ کے نام کو تو موٹا پڑھنا ہے اور محمد کے نام کو باریک. تو شیخ کہتے ہیں میں نے کہا ذرا اعوذ باللہ سنو. تو اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ کو پتا ہے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ تو نہیں پڑھ سکتے. تو اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیخ نے کہا بڑا بے شرم آدمی ہے، شیطان کا نام اتنا موٹا لیتا ہے اور تو اللہ کا نام اتنا باریک لیتا ہے. تو یہ ان کی نادانیاں ہیں اور جہالت ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں ساری من گھڑت ہے، جھوٹی ہیں، بے سند ہیں. اب آپ دیکھیں کن کن بزرگوں نے یہ باتیں کہی ہیں. حافظ ابن کثیر یہ وہ شخصیت ہیں جو ان کے مسلمہ بزرگ ہیں. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کا بڑا حوالہ دیتے ہیں. تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی. ابن تیمیہ جو ان کے امام ہیں اور جس کے یہ مقلد ہیں، فتاوی ابن تیمیہ دوسری جلد صفحہ نمبر 51 پر یہ واقعہ لکھتے ہیں. امام بیہقی جو سب کے نزدیک مسلمہ بزرگ ہیں، وہ دلائل النبوت میں یہ واقعہ لکھتے ہیں. محدث ابن جوزی جن کے دستے مبارک پر 1,00,000 کافروں نے اسلام قبول کیا، وہ محدث جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. محدث ابن جوزی جن کا سن وصال 597 ہجری ہے، تو 800 برس پہلے آپ نے اپنی کتاب الوفا میں یہ واقعہ لکھا. امام حاکم آپ نے ایک کتاب لکھی المستدرک، اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ کتاب اس طرح لکھی ہے کہ بخاری اور مسلم کے طرز پر لکھی ہے. ساری وہ صحیح حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لکھی تھیں، کسی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی تھیں کہ کتاب موٹی نہ ہو جائے زیادہ، تو وہ ساری صحیح حدیثیں میں نے مستدرک میں جمع کی ہیں. ان کا سن وصال ہے 405 ہجری. تو امام حاکم نے مستدرک میں یہ واقعہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا وسیلہ پیش کیا. اور کیا واقعہ ہے کہ آپ کو یاد آیا کہ جب میری آنکھ کھلی تو عرش پر جنت کے پتے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیسے جانا
کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو میرے محبوب ہیں، تو عرض کیے مالک میں نے یہ خیال کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے، ضرور یہ تیری بارگاہ میں بڑے معزز ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ نمبر 116 پر ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں اور آپ حوالہ دیتے ہیں کہ امام طبرانی نے معجم صغیر میں اس بات کو لکھا اور ابو نعیم محدث نے اس بات کو لکھا اور امام بیہقی نے بھی اس بات کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، محمد کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے آپ نے تفسیر در منصور میں یہ واقعہ لکھا، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ جن کا سن وصال ہے 911 ہجری، اور آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں سبھی مانتے ہیں کہ آپ کو بیداری میں 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے آپ نے تفسیر روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ پیش کیا ہے، اور جو انہوں نے یہ بات لکھی کہ وسیلہ شرک ہے، تو یہ بات خود صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کتاب الاستسقاء، اس میں امام بخاری نے لکھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ کا وسیلہ دعا میں پیش کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کے شرک کرتے تھے نعوذ باللہ۔ اور پھر حضرت امام بخاری نے یہ لکھا کہ جب حضرت عمر کے دور میں قحط سالی آئی تو حضرت عمر نے حضور کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو وسیلہ اگر پیش کرنا شرک ہوتا تو کیا حضرت عمر ایسا کرتے اور حضرت امام بخاری کیا لکھتے؟ اسی طرح حضرت امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں کتاب صلاۃ تطوعی میں، اور امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں، اور امام ابن ماجہ نے کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث لکھی کہ ایک نابینا صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرو، مجھ پر درود بھیجو اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک محمد نبی الرحمہ، اس نبی کے صدقے وسیلے کے جو رحمت ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے اس نابینا صحابی کو وسیلہ مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ پھر آگے کیا سکھایا؟ آپ نے فرمایا آگے اس طرح کہنا، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی۔ دیکھیں وہ صحابی حضور سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد وہ حضور کو مخاطب کر رہے ہیں دعا کے دوران، یا محمد، یا رسول اللہ، انی توجہت بک الی ربی، بے شک میں رب کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے توجہ کر رہا ہوں، فی حاجتی ھذا، میری اس حاجت میں، اے اللہ تو میری حاجت پوری فرما اور رسول اللہ کی شفاعت اور ان کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ تو راوی کہتے ہیں اس نابینا صحابی نے یہ دعا کی، ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی، اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ پھر راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان غنی سے اپنی ایک حاجت پیش کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عثمان غنی توجہ نہیں فرماتے تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ حدیث بتائی تو انہوں نے 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھ کے اسی طرح دعا کی اور یا محمدو کہا اس دعا میں، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی کے پاس گئے تو حضرت عثمان غنی نے بڑا کرم کیا اور آپ کی توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ تو دیکھیں حضور کے وصال ظاہری کے بعد کتنے عرصے کے بعد وہ یا محمد کہہ کر رسول اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اللہ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔
اور ایسی گمراہ کن تفاسیر سے، تشریحات سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یعنی اپنی خاص رحمت نازل فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، کوئی کتاب آئے، صحیفے نازل ہوں، حکم نازل ہو، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ تو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور جو متقی ہوگا تو اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرمائے گا، اور جسے ولایت مل جائے پھر اس پر کیا کرم ہوگا۔ فلا خوف علیہم، پس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ اللہ کے ولیوں کے مقام کو گھٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب انسان ولی کا نام سنتا ہے تو ولی کی شان اور عظمت اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو وہ اللہ کے ولی کی شان گھٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس لفظ کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ ولی جس کو کہنا چاہیے اس کو نہیں کہتے، بلکہ انہوں نے داڑھی منڈے کو، بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو، سود خور کو، ہر ایک کو، یعنی ان کا تکیہ کلام ہو گیا، بات کرتے ہیں، بولتے ہیں اللہ کے ولی کیا حال ہے، اللہ کے ولی خیریت سے ہو، ہر بات پر۔ تو یہ کوئی خود بخود نہیں نکلا، بڑی اس کے پیچھے ایک سازش ہے تاکہ اللہ کے ولیوں کا جو مقام مسلمانوں کے ذہنوں میں وہ نکل جائے اور انسان سوچے سود خور بھی اللہ کا ولی ہے، شرابی بھی اللہ کا ولی ہے، بے نمازی بھی اللہ، ہر ایک کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کا ولی وہی ہے جسے اللہ کا قرب خاص نصیب ہوا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، کیونکہ یہاں بھی یہ فرمایا گیا فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ ولی ہے۔ اور ولی کی کیا شان ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن یہ سازش صرف پاکستان میں نہیں پائی جا رہی، دنیا بھر میں۔ تو سعودی عرب سے جو قرآن پاک چھپ کر آتا ہے اس میں اس مقام پر انہوں نے لکھا ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، کوئی ولی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث طیبہ میں اور تفاسیر میں جو اولیاء کی شان بتائی گئی ہے اس شان سے لوگوں کا ذہن ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی ہر کوئی نہیں ہو سکتا، وہی ہے فمن تبع ہدایا، جو متقی و پرہیزگار ہو اور ہر گناہ سے بچنے والا ہو، سچی پکی توبہ کرنے والا ہو، جسے اللہ کا قرب مل جائے۔ ہاں پھر اولیاء کے پھر مقامات مختلف ہیں، یہ تو ادنا مقام ہے، اور اعلیٰ مقام وہ ہے کہ اس میں غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، قطب بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، اور سب سے اعلیٰ مقام غوث کا ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام غوث اعظم کا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک شبے کا ازالہ کر دوں کہ بعض لوگوں کو ہم اگر سمجھائیں کہ جناب آپ ایسے لوگوں کو جو بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، سود خور ہیں، حرام کمانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبتیں کرنے والے، ان کو اللہ کا ولی نہ کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ولی کے معنی ہے دوست، تو ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے، تو کیا اللہ کا دشمن ہے؟ تو دیکھیں لفظ ولی جو ہے ایک اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ مقرب بندہ کہ جس نے اپنے آپ کے ظاہر و باطن کو ایسا پاک کیا کہ اسے اللہ کا قرب مل گیا۔ جیسے رسول کے معنی ہے قاصد، پیغام دینے والا، تو پھر کل کو کوئی ہر ایک کو رسول کہنا شروع کر دے اور ہم کہیں جناب یہ کیا کر رہے ہیں، رسول تو صرف رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور وہ 313 ہیں، تو وہ کہے جناب رسول کے معنی کیا ہے، رسول کے معنی پیغام دینے والا، تو یہ بھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں لہذا یہ بھی رسول ہیں، تو یہ کفر ہے، کیونکہ رسول ایک اہم اصطلاح ہے جس کے لغوی معنی تو ہے پیغام دینے والا، لیکن اصطلاحی معنی ہے جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے، جسے اللہ نبوت اور رسالت دے، اسے رسول کہتے ہیں۔
تو اسی طرح ولی لغوی معنی کے اعتبار سے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ولی اسے کہیں گے جو ایمان والا ہو، متقی، پرہیزگار ہو اور جسے اللہ کا قرب خاص نصیب ہو۔ اہل تصوف اور جو روحانیت کے جامع ہیں، انہوں نے جو تحقیقات فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، تو جامع صغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 96 پر حضرت امام ابو نعیم، حضرت ابن سعد اور حضرت امام طبرانی یہ ائمہ احادیث ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی، تو پیارے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام آپ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، امام طبرانی نے جامع صغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 96 پر اس حدیث پاک کو لکھا۔ اور تفسیر ثعلبی میں بڑا ہی پیارا نقطہ لکھا گیا کہ جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی جو جگہ ہے، یہ تو آپ بات جانتے ہیں کہ انسان کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں سے مٹی لی گئی، تو جو قبر انور کی جگہ ہے، جسم مبارک جس مٹی سے لگا ہوا ہے، یہ وہ مٹی مبارک ہے جس سے رسول اللہ کا جسم اقدس بنایا گیا۔ اسی لیے محققین اس پر ان کا اجماع ہے کہ وہ مٹی جس سے رسول اللہ کے جسم اقدس کو بنایا گیا، وہ مٹی خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اور 1400 سال میں اس مسئلے میں کسی بھی محقق نے اختلاف نہیں کیا۔ تو جبریل امین نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجزائے جسمیہ مبارک کی مٹی وہاں سے لی، اور پھر جنت کے پانی آب تسنیم سے اس مٹی کو گوندا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں غوطے دلوائے گئے، پھر اسے زمینوں اور آسمانوں میں پھرایا گیا۔ فرشتوں نے حضور کو آدم علیہ السلام سے پہلے پہچانا، پھر آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی کے ساتھ اس مبارک مٹی کو ملا دیا گیا، پھر آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، تو فرمایا نور محمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا گیا۔ آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، آپ بہت بڑے محقق ہیں، آپ کا سن وصال 606 ہجری ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ اپنی تفسیر کبیر دوسری جلد صفحہ نمبر 455 پر لکھتے ہیں، ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے پہلے جو سجدہ کیا وہ حضرت جبرائیل امین نے کیا، سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا، اللہ نے تمام فرشتوں کی سرداری آپ کو عطا فرمائی، پھر اس کے بعد حضرت میکائیل نے، پھر اسرافیل نے، پھر اسرائیل نے، پھر جو مقربین فرشتے ہیں انہوں نے سجدہ کیا۔ اور یہ سجدہ کب ہوا؟ تو اس میں آدم علیہ والسلام کی پیدائش کے بارے میں یہ تو محققین متفق ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی جمعۃ المبارک کے دن، اور یہ کب ڈالی گئی؟ تو زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان، اس میں سے کسی وقت میں ڈالی گئی۔ لیکن ایک صحیح حدیث کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے،
کیونکہ آدم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی اور آپ کا وصال بھی اسی دن ہوا. ان یوم الجمعۃ یوم العید، جمعہ عید کا دن ہے. فی خلق آدم وفی قبض، آدم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی اور آپ کا وصال بھی اسی دن ہوا. اور جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا فوراً قبول فرماتا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لمحے کو جو تلاش کرنے کا حکم دیا وہ عصر سے مغرب کے درمیان. تو عصر سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن عصر کی نماز جہاں پڑھیں وہیں بیٹھ جائیں اور عصر سے لے کر مغرب تک دعا کریں. تو اس کے درمیان کوئی لمحہ ہے وہ مقبولیت کا لمحہ ہے. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعۃ المبارک کے دن ہوئی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا. پھر یہ فرشتوں نے کتنی دیر سجدہ کیا؟ تو اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے 100 سال تک فرشتوں نے سجدہ کیا اور دوسری روایت ہے 500 برس تک فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کتنا ہی پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ تو سن چکے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی وہ چمک رہا تھا. ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. اور تفسیر روح المعانی میں لکھا، یہ پہلا جز ہے صفحہ نمبر 200، کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور تمام انبیاء وہ خلیفہ ہیں، اور انبیاء کے بعد صدیقین اور صالحین خلیفہ ہیں. صدیقین، صالحین اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہے. خلافت الہیہ کا منصب صرف انبیاء کو ملا اور پھر ان کے واسطے سے صدیقین اور صالحین کو. لیکن علامہ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، یہ بھی عظیم الشان بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں فہو صلی اللہ علیہ وسلم علی الحقیقہ الخلیفۃ الاعظم. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ اعظم ہیں. فی الخلیقۃ والامام المقدم فی الارض والسماوات العلی، آپ ساری مخلوق میں سب سے بڑے خلیفہ ہیں اور آپ سب کے امام ہیں، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. ولولاه ما خلق آدم ولا اگر آدم علیہ السلام، اگر حضور نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا، نہ ہی کائنات کی کوئی چیز بنائی جاتی. پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کی حکومت عطا فرماتا ہے، پوری دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت، قدرت. اب اس میں سے جو چاہے اظہار کرنا چاہے اظہار کرے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت کا اظہار فرمایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کو اظہار کی اجازت تھی اور آپ نے اظہار بھی فرمایا. تو پہاڑ آپ کے فرمان پر چلتے، ہوائیں، پانی، جنات، پرندے، ہر چیز. تو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ سلیمان علیہ السلام ہی کو اختیارات تھے، ہر نبی کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا اور پوری کائنات میں تصرف کا اختیار تھا. لیکن اللہ کا جو خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ، انبیاء ہوں، صدیقین ہوں یا صالحین، وہ اللہ کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں. وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے، جس میں اللہ کی مشیت ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خلیفہ اعظم ہیں، لیکن ملک الجبال آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اگر حکم دیں تو یہ پہاڑ ملا دیے جائیں اور اہل طائف کو ہلاک کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی. اور یہ حدیث جو ملک الجبال والی ہے، یہ حدیث بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 458 پر ہے، مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 109 اور ترمذی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 58 پر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے یہ بات پیش کی گئی
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو مکے کی وادیوں کو، ان کے پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی مالک و مولا میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں تو دوسرے دن میں بھوکا رہوں. اسی طرح مشکات شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد کو اختیار کیا کیونکہ اللہ زہد کو زیادہ پسند فرماتا ہے. تو یہ تو اس موضوع پر گفتگو تھی کہ جو خلیفۃ اللہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کیا کیا اختیارات دیتا ہے، اور یہ اختیارات وہی استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم ہیں اور حضور کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی رسول اللہ نبی تھے. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آپ کے نور کو رکھا گیا اور اسی نور کو فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت حوا سے تو تفسیر فتح العزیز اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 179 میں لکھا کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مہر ادا کیجئے. تو آپ نے کہا ہے مالک و مولا مہر میں کیا ادا کروں؟ تو آپ کا مہر یہ مقرر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کی آل پر 10 مرتبہ آپ درود پڑھیں. تو یہ مہر تھا جس مہر پر آپ کا نکاح ہوا اور فرشتے اس نکاح کے گواہ بنے. ہم نے جو تفسیر سماعت کی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی استغفار کرنے، توبہ کرنے کا ذکر تھا، اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. تو آپ کو بھلا دیا گیا، اور یہ ایک حکمت تھی کہ آپ کو بھلا دیا گیا، لیکن آپ کی یہ عاجزی تھی کہ اس بھول پر بھی آپ روتے رہے اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہے. اور آپ کو 300 سال کے بعد یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے. تو جب تک یہ خوشخبری آپ کو نہ ملی آپ روتے رہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر گناہگار نہ بھی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، پھر بھی اسے رونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ، اور دوسری حدیث ہے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو نیک آدمی اگر استغفار کرے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہگار کرے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو جب بھی استغفار کریں سچی پکی توبہ کر کے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اب میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور اس کی کثرت کریں. پورے دن میں 700 مرتبہ جو استغفار کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی مستجاب الدعوات بنائے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کی ہر مشکل اللہ تعالی آسان فرما دے گا. ہم نے کل کے واقعے میں یہ سنا کہ ابلیس لعین نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توہین بے ادبی کی، اور اس کا سبب جو ہے وہ تکبر تھا اور حسد تھا. ایک تو یہ حسد تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقام و مرتبہ کیوں دیا. تو کسی کے مقام مرتبے سے یا کسی کی نعمت سے جلنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے آپ سے حقیر سمجھا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا. تو کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. انسان کتنا بھی نیک ہو لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اور ہر وقت وہ ڈرتا رہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تکبر نہیں آئے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ تو فرماتے ہیں کہ رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، تو یہ کہیں تکبر تو نہ کہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمال و خوبصورتی کو پسند فرماتا۔ یعنی اگر جائز طریقے سے تم اچھا لباس پہنو، اچھی سواری، اچھا مکان، اچھے جوتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق کا انکار ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تو تکبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جب حق سامنے آئے تو انسان فوراً قبول نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبر ہے، اور دوسری قسم کیا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں آفتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خوشخبری کا مژدہ سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی کرم فرمایا ہے، تو حضرت جبریل امین نے ساری دنیا میں اعلان کر دیا تمام جانوروں میں کہ اے جانوروں، آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور تم پر ان کی فرما برداری لازم ہے۔ آئیے اب ہم آگے انشاءاللہ سماعت کریں گے۔